بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاراج کارواں۔ کربلا کی دوپہر کے بعد کی رکت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ، جملہ عوان و انسان ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پہ سر رکھا اور جان نثار نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے، ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھوں کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی ہیں اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان بے گور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کن جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے، نفس نفس میں علم و اندوا کے نئے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور اشفتہ حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گود خالی ہو چکی ہے، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیر خواب بچہ بھی چھین لیا گیا اور جن کے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا، تن نیم جام میں تڑپنے کی سکت باقی نہیں رہ گئی۔ عورت ذات کے دل کا آب گینا یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے، اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے، جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید گاہ ہے۔ اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں ایک کہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہر بانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لگتے جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں اور کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امید و بہم کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمے کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کے آوازیں دے رہا ہے۔ اہل حرم کو تڑپتا بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام خیمے سے باہر نکلے اور لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا سا ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجیے کہ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تن تنہا 22,000 تلواروں کے نرکھے میں ہے۔ دشمن کی خون ریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلتی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی مستورات اشک بار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ منٹ منٹ پر درد غم کی اتاہ ساگر میں دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ کبھی منہ سے چینخ نکلتی ہے، کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہیں۔ ہائے رے تسلیم و رضا کی وادیاں بے عیاں، پھولوں کی پنکھڑی پہ قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں، جن کے اشارے آبرو سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو، اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہوئیں، فضا میں نیزوں کی انیں چمکی اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چاند گہن میں آ گیا۔ زخموں سے چور، خون میں شرابور سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں، چشمے فلک نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور گیتی کی ساری فضا ماتم و اندوا سے بھر گئی۔ ادھر اروہ طیبات اور ملائکہ رحمت کے جلوں میں جب شہید اعظم کی مقدس روح عالم بالا میں پہنچی، ہر طرف ابن حیدر کی امامت اور یکتائی کا غلبہ بلند ہو رہا تھا۔ ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، صبر و شکیب کا خرمن چل رہا تھا۔ یتیموں، بیواؤں اور سوگواروں کی آہ و فغاں سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا۔
امید کی دنیا لٹ گئی۔ آہا بیچ منجھدار میں کشتی کا ناخدا بھی چل بسا۔ اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں گے، کس کا منہ تکیں؟ کاشان نبوت کی وہ شہزادیاں جن کی عفت سرا میں روح الامین بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، نسیم صبا بھی جن کے آنچلوں کے قریب پہنچ کر ادب کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ آج کربلا کے میدان میں کون ان کا محرم ہے جس سے اپنے دکھ درد کی بات کہیں؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ غمگساروں کی بھیڑ اور چارہ گروہ کی تلقین صبر کے باوجود آنسو نہیں تھمتے، اضطراب کی آگ نہیں بجھتی اور نالہ و فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں اور عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، جو غم گساروں اور شریک حال ہمدردوں کے جھرمٹ میں نہیں، خون خوار دشمنوں اور صفاق درندوں کے نرغے میں تھے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پیراہن اتار لیے، جس میں اطہر پر نیزے کے 32 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے 10 تابکاروں نے سیدہ کے لخت جگر کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونپ ڈالا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور شیر بانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر پلپلا اٹھے اور چینخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد شمر ابن سعد دندناتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتے۔ بدبخت شمر نے اندر گھس کر بردگیاں حرم کی چادریں چھین لی، سامان لوٹ لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت علی رضی اللہ عنہ نے غیرت و اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، شمر تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احساس بھی بھول گیا ہے؟ سنگ دل ظالم، ناموس محمد کی بے حرمتی کر کے قہر خداوندی کو حرکت میں نہ لا۔ تجھے اتنا لحاظ بھی نہیں کہ ہم اسی رسول کی نواسیاں ہیں جس نے حاتم طائی کی لڑکی کو اپنی چادر اڑائی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شیمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ ضعف و نکاحت سے زمین پر گر پڑے۔ شیمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹ جائے۔ لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر منحصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک پہر رات گئے تک سرور و نشاط کی مجلس گرم رہی۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریباں قیامت سے کم نہیں تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں چل رہا تھا، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی تھی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ خیمے کے قریب گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔ رات کی بھیانک اور وحشت خیز تاریکی میں اہل خیمہ چونک پڑتے تھے۔ زندگی کی پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب اور شہر بانوں سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ رات بھر خیمے سے سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں، آہوں کا دھواں اٹھتا رہا اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ پردیس چٹیل میدان، مقتل کی زمین، خاک و خون میں لپٹے ہوئے چہرے، میت کا گھر، بالیں کے قریب ہی بیمار کے کراہنے کی آواز، بھوک و پیاس کی ناتوانی، خون خوار درندوں کا نرغہ، مستقبل کا اندیشہ، ہجر و فراق کی آگ، آہ کلیجہ شکر دینے والے سارے اسباب مقتل کی پہلی رات میں جمع ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا اور دن چڑھے پر ابن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت شہر بانو رضی اللہ عنہا اور حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جگڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیاں اسی طرح رسیوں سے بندھی ہوئی سوار کرائی گئی۔ اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔ واقعہ کربلا کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے۔
کہ खोली जिगर गोशा बतूल का सर मुबारक नेज़े पर लटकाए हुए असीरान हरम के ऊँट के आगे आगे था। पीछे 72 शुहदा के कटे हुए सर दूसरे इश्किया लिए हुए थे। खानदान रिसालत का ये ताराज काफिला जब मक्तल के करीब से गुजरने लगा तो हज़रत इमाम की बेगोरो कफन लाश में और दीगर शुहदाए हरम के जनाजों पर नज़र पड़ते ही खवातीन अहले बैत बेताब हो गई। दिल की चोट जब्त ना हो सकी। आह फरियाद की सदा से करबला की ज़मीन हिल गई। आबिद बीमार शिद्दत इस्तराब में गश पे गश खा रहे थे और हज़रत शहर बानो रज़ी अल्लाह अन्हो इन्हें किसी तरह संभाला दे रही थी। क़यामत का ये दिलगदाज मंजर देखकर पत्थरों की आंखें भी डुबडुबा आईं। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो की लाडली बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का हाल सबसे ज़्यादा रिक्कत अंगेज़ था। सदमा जानका की बेखुदी में इन्होंने मदीने की तरफ रुख कर लिया और दिल हिला देने वाली आवाज़ में अपने नाना जान को मुखातिब किया, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। आप पर आसमान के फरिश्तों का सलाम है। देखिए आपका लाडला हुसैन रेगिस्तान में पड़ा है, खाक व खून में आलूदा है, तमाम बदन टुकड़े टुकड़े है, लाश को गोरो कफन भी मुयस्सर नहीं। नाना जान आपकी तमाम औलाद कत्ल कर दी गई, हवा इन पर खाक उड़ा रही है। आपकी बेटियां कैद हैं, हाथ बंधे हुए हैं, मुश्कें कसी हुई हैं, परदेश में कोई इनका यारो शनासा नहीं। नाना जान अपने यतीमों की फरियाद को पहुंचिए। इब्न जरीर का बयान है कि दोस्त दुश्मन कोई ऐसा ना था जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस बयान पर आबदीदा ना हो गया।